اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے عصر حاضر اور مسلم نوجوان اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے شعبہ حفظ کے طالب علم عبدالرافع بن نجم الدین کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ فلیتفضل مشکورا عبدالرافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي۔ محترم صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر اور مسلم نوجوان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی قوم کے نوجوان اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں جو معاشرے کو صحیح یا غلط رخ عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ نسل راہ راست اختیار کر لے تو اپنے فولادی عزائم کے ساتھ معاشرے کو بدلنے پر قادر ہوگی، لیکن اگر یہ صحیح راہ سے بھٹک جائے یا اپنا نصب العین فراموش کر بیٹھے تو اس قوم کا وجود بھی سرزمین سے مٹ جائے گا، یا اگر وجود رہے گا بھی محض ایک زندہ لاش کی صورت میں کہ جس کا نہ تو کوئی پریشان حال ہوگا اور نہ ہی اس کے زخموں کا مداوع کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے امت کے اس عظیم سرمایہ کی حفاظت کی تلقین فرمائی ہے اور نوجوانی کے مرحلے پر خاص طور سے توجہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پر تعجب کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی انحراف یا کجی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک باز اور اعلیٰ سیرت کا حامل نوجوان نہایت پسندیدہ ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح قیامت کے دن جن چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جن کا جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ایک ہی چیز بھی رہ سکتا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے قیمتی اوقات کہاں گزارے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو یہ نصیحت فرمائی وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت جانو۔ دوسری طرف نیک اور عبادت گزار نوجوانوں کے بارے میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا گیا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ ومنهم شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، یعنی قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اس دن جب عرش الہی کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت الہی گزاری۔ محترم سامعین، مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری تزکیہ نفس اور اصلاح ذات ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک نوجوان ذاتی طور پر پاک و صاف اور عیب سے مبرہ نہ ہوگا، وہ سماج اور معاشرے کے لیے قابل خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ مسلم نوجوان کو اپنے اخلاق ایسے بنانا ہوگا کہ اس کے اخلاق کی گواہی خود اس کی ذات دے، برائیوں سے دور رہے اور ہر فحش کام سے اجتناب کرے۔ اس سلسلے میں اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں کہا گیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي۔ محترم سامعین، نوجوانوں کی دوسری بڑی ذمہ داری دعوت الی اللہ ہے۔ یہی وہ مشن ہے جو ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان واجب ہوتا ہے اور کسی بھی طرح اس سے فرار ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے جو بھی کسی منکر عمل کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ چنانچہ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ان کا اصل مقصد روئے زمین کو شرک و بدعت پرستی کے علائشوں سے پاک کرنا ہے، چار جہاں کے عالم میں اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے، شرعی تعلیمات سے پوری دنیا کو منور کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اسی ایمان کی راہ میں انہوں نے مدت و غار کی تاریکیوں میں رہنا گوارا کیا۔
محترم سامعین، علامہ اقبال نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا، وہ جس کے جوانوں میں خود ہی صورت فولاد، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ جوانوں، ذرا اپنے اسلاف کے کارناموں پر نظر ڈالیں اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے جوانی اور عین شباب کا عالم میں ایسی کاوشیں پیش کی کہ آج ان کا نام تاریخ عالم میں ثبت ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان اس کو فتح کیا جب ان کی عمر 23 سال کے قریب تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے نوجوانی کے دور ہی میں چین میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ امام بخاری ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے 70,000 حدیثیں حفظ کر لی تھی اور محض 16 سال کی عمر میں 10 کتابوں کی قرأت سے فارغ ہو گئے تھے۔ امام مالک کے بارے میں پڑھے کہ جب وہ مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کی عمر محض 21 سال تھی۔ امام شافعی درس کے لیے بیٹھے تو 20 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ تھی۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر لکھنا شروع کیا تو وہ محض 18 سال کے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے کم عمر ہی میں 65 کتابوں کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے ہدف سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، وہ اپنا بیشتر وقت لہو و لعب اور فضول کاموں میں ضائع کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل، ٹی وی میں اپنی تمام تر صلاحیتیں برباد کر رہا ہے۔ جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا وہ انگلیاں اب کاغذوں پر چلنے کے بجائے موبائل کی اسکرینوں میں ہمہ وقت رہتی ہیں۔ کل تک جن آنکھوں کو کتابوں کی مطالعے سے سکون ملتا تھا، آج ہی ان کا ایک لمحہ سوشل میڈیا کے بغیر نہیں کرتا، تو پھر کیوں کر کوئی آج ابن تیمیہ، ابن قیم، شاہ ولی اللہ، سید نذیر حسین، ثناء اللہ امرتسری، صفی الرحمن مبارک پوری اور ناصر الدین البانی جیسا ہماری صفوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آج باطل طاقتیں اس حقیقت سے واقف ہو گئی کہ مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو نشانہ بنانا ہوگا، ان کی صلاحیتیں برباد کرنی ہوں گی۔ چنانچہ مسلم نوجوان بھی ان کی دامے پر گرفتار ہو گیا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو دین کا نتیجہ اور فرما بردار بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ موصوف نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑے ہی نرالے انداز میں خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔